بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد قال المصنف رحمہ اللہ تعالی باب الاسراء بالجنازہ. گزشتہ ہفتے سے موت اور ما بعد الموت کے کچھ مسائل کی روایتیں، کچھ باتیں حضرت امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کلام رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں ذکر فرما رہے ہیں. گزشتہ ہفتے بھی کچھ باتیں آئیں. ابھی جو باب قائم ہوا ہے اس میں جو روایت پڑھی جانے والی ہے اس میں یہ مسئلہ بتایا گیا کہ جب کسی کا انتقال ہو جائے تو اس کو بہت دیر تک اپنے گھروں میں لے کر بیٹھے نہ رہیں، جلدی سے تجہیز تکفین کا، اس کے دفن کا انتظام کریں، اس کو جلدی سے دفن کر دیں. روایت میں ہے نبی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اسرعوا بالجنازہ فإن تق صالحة فخير تقدمونها إليه وإن تق سوى ذلك فشر تزعوه عن رقابكم. متفق علیہ. بخاری اور مسلم کی یہ روایت ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنازہ لے جانے میں جلدی کرو، اس لیے کہ اگر وہ نیک ہیں تو اس کی بھلائی ہے، خیر خوبی ہے، اس میں وہ اللہ کا نیک بندہ ہے، تو اب اس کو بھلائی کی طرف لے جانا ہے. اللہ کی نعمتیں اس کا انتظار کر رہی ہے تو اس کو اللہ کی بھلائی کی طرف لے چلنا ہے. حضرت فرماتے ہیں اور اگر وہ برا ہے تو وہ ایک برائی ہے، تو تم اپنی گردنوں پر اس برائی کو کب تک رکھے رکھو گے؟ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اگر وہ برا ہے، معاصی میں ڈوبا ہوا ہے، تو تم کب تک اس برائی کو اپنے پاس لے کر رہو گے؟ اس کو جلدی سے دفن کر دو. مسئلہ یہ ہے ہمارے وہاں عمومی طور پر ہوتا یہ ہے کہ ایک لمبے 12 گھنٹے 15 گھنٹے تک چاچا آ رہے ہیں، ماما آ رہے ہیں، خالہ آ رہے ہیں، اس کی وجہ سے تاخیر ہوتی رہتی ہے. حقیقت یہ ہے کہ سنت یہ ہے کہ میت کو جلد از جلد قبرستان پہنچا دیا جائے. میت 2 طرح کی ہوگی، یا تو نیک ہیں، صالح ہیں، تو اگلی روایت میں آ رہا ہے کہ وہ خود ہی ہم کو یوں کہہ رہی ہے مجھے جلدی لے چلو، مجھے جلدی لے چلو، اللہ کی نعمتیں میرا انتظار کر رہی ہے، تو ہمیں اس کو جلدی پہنچانا ہے. یہ سنت ہے. صحابہ کرام میں ایسے واقعات بھی ملتے ہیں کہ عشاء کی نماز کے بعد انتقال ہوا اور بس قبر کھودنے تک کا انتظار تھا کہ رات میں دفن کر دیا گیا. اب آج بھی عرب میں دیکھ لیں کہ عرب کے وہاں حال یہ ہے کہ اگر وہاں انتقال ہوتا ہے فجر میں تو اس کی تدفین ظہر تک میں ہو جاتی ہے، اور ظہر میں ہے تو عصر تک میں، اور عصر میں ہے تو مغرب تک میں، اور مغرب میں ہے تو عشاء تک میں. تو حقیقت حال یہ ہے کہ میت کو جلدی سے دفن کر دینا چاہیے، یہ سنت ہے. پھر ہمارے وہاں ایک خرابی اور ہے، جب جنازے کی نماز ہوتی ہے تو بار بار لوگ بولتے رہتے ہیں بھائی ٹھہر جاؤ، ایک آدمی آ رہا ہے، بھائی ٹھہر جاؤ، 2 آدمی آ رہے. جنازے کی نماز فرض کفایہ ہے. فرض کفایہ اس کو کہتے ہیں جس میں عمل مقصود ہیں، کام کرنے والے مقصود نہیں، عامل مقصود نہیں. عشاء کی نماز فرض عین ہے، اس میں عمل بھی مقصود، عامل بھی مقصود، یعنی سب کو پڑھنا ہے. جنازے کی نماز فرض کفایہ ہے، اس میں نماز مقصود ہے، پڑھنے والے مقصود نہیں. 2 آدمی نے پڑھ لی تو بھی نماز ادا ہو گئی، 10 نے پڑھی تو بھی ادا ہو گئی، 25 نے پڑھی تو بھی ادا ہو گئی.
सोने पर ही तो भी अदा हो गई। अब एक आदमी के लिए, दो आदमियों के लिए पूरे मजमे को इंतजार कराना यह सही नहीं है। वो एक फर्ज किफाया नमाज है। अच्छा, फिर हमारे वहां एक मसला यह है कि पहले से वक्त का ऐलान हो जाता है कि इस वक्त में नमाज होगी, और उमूमी तौर पर ऐसा होता है कि उस वक्त के बाद ही नमाज होती है। इसलिए कि मसलन ऐलान हुआ कि सुबह 9 बजे, एक मिसाल, तो 9 बजे नमाज का ऐलान हुआ है, हालांकि 9 बजे घर से जनाजा चलता है, तो कब्रिस्तान पहुंचते पहुंचते कम से कम 20 मिनट हो जाती है, 25 मिनट हो जाती है। अगर फौरन नमाज हो जाती है तो बेहतर है, वरना उमूमी तौर पर 15-20 मिनट तो वैसे भी लग जाती है। तो 9 बजे का ऐलान था, 9:20 पर नमाज हुई, 9:15 पर नमाज हुई, तो भी वो साहब ताखीर से आ रहे हैं। मालूम यह हो रहा है कि उनको अहमियत नमाज की नहीं थी। तो जब उनको अहमियत नमाज की नहीं, तो हमें उनकी ताखीर करने की जरूरत नहीं है। जो मजमा आ चुका है उसी मजमे के साथ जनाजे की नमाज पढ़ ली जाए। खामखा के लिए इस तरह की ताखीर फर्ज किफाया के लिए, फर्ज किफाया के लिए इस तरह की ताखीर मुनासिब नहीं है। अगर कर ली ठीक है, वरना हकीकत यह है कि मसले की रूह से इस तरह की ताखीर नहीं करना चाहिए। फर्ज किफाया नमाज है, जितने आ चुके हैं वही लोग मिल करके नमाज को पढ़ लें। तो एक मसला तो यह बयान किया कि जब इंतकाल हो तो हमें चाहिए कि मैयत को जल्दी दफन करें। अगली रिवायत में यही बताया कि जब मैयत नेक होती है तो कद्दिमूनी, कह रही है मुझे जल्दी ले चलो, और अगर वो नेक नहीं है तो जनाजा उठाने वालों से क्या कहती है, घर वालों से, या वैलहा, ए हलाकत, ऐन तज़हबून बिहा, तुम कहां ले जा रहे हो, वहां तो अल्लाह का अजाब है। तुम कहां ले जा रहे हो, वहां तो अल्लाह का अजाब है। ये जब मैयत बोलती है ना, तो क्या मैयत बोलती है? मेरे आका का कलाम है, लाखों फीसद सही कि मैयत बोलती है। हदीस शरीफ में है, यस्माउ सौतहा कुल्ल शैइन इल्लल इंसान, तमाम जानवर इस आवाज को सुनते हैं जो मैयत बोल रही है, इंसान नहीं सुनता। हजरत ने फरमाया, वला उस्समिअल इंसान लसइका, और अगर ये जिंदा इंसान मैयत की आवाज को सुन ले, इसका कलेजा फट जाएगा, ये मर जाएगा। इसलिए अल्लाह ताला जिंदों को नहीं सुनाता, बाकी जानवर सुनते हैं। बाज़ रिवायतों में है इंसान और जिन्नात के अलावा सारे लोग सुनते हैं। तो मैयत बोलती है या तो उसकी रूह बोलती है। अल्लाह ताला जिस तरह भी उसको बुलवाना चाहे वो बोल रही है, इसलिए कि हम जिंदा हैं तो हमारी रूह ही तो असल बोल रही है, तो वहां भी रूह ही बोल रही है। हमें चाहिए कि हम, ये रिवायात इसलिए नहीं है कि हम सरसरी तौर पर सुन करके ये समझ लें कि बस एक इल्म हमारे पास आ गया। इल्म के लिए नहीं, अमल के लिए अपनी जिंदगी को सही करने की कोशिश करें। ये कोशिश करें कि जिंदगी ठीक ढंग की गुजरे। हज़रत जी मौला यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह का एक मलफूज मैंने अभी जुमा को नकल किया था। हज़रत जी मौला यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इंसान, तूने इस जिस्म को सजाने के लिए तो बड़ी तैयारी की कि तेरे आला दर्जे का हाथ में तेरे आला दर्जे की घड़ी भी हो, और तेरा कपड़ा भी बड़ा आला शानदार हो, तेरे जूते और शूज भी बड़े आला दर्जे के हो, और तेरा चश्मा भी आला दर्जे का हो। तूने इसको सजाने के लिए सब कुछ किया, लेकिन अंदर रूह को सजाने के लिए जिन अमाल की जरूरत थी तूने उसको नहीं किया। याद रख, तेरे बाहिर का जितना भी है, जो बाहिर का है, उसको यही निकालना होगा, और कब्र में तेरे साथ वही आएगा जो तूने अंदर में तैयार किया होगा। जाहिर सी बात है कि मेरा कपड़ा भी यहां निकलेगा, मेरी घड़ी भी निकल जाएगी, मेरी टोपी भी निकल जाएगी, मेरा चश्मा भी निकल जाएगा, सब कुछ निकल जाएगा। रूह को सजाया है या बनाया है या बिगाड़ा है, वही साथ चलने वाला है। साहिब रूहुल बयान ने एक अजीब रिवायत नकल की है, तो इसराइली रिवायत, लेकिन फजाइल के बाद में उलमा ने उस रिवायत को बयान किया है कि जन्नत में वैसे तो जानवर जाने वाले नहीं है। जानवरों का मसला तो यह है कि अल्लाह ताला कयामत में जानवरों को भी जिंदा तो करेगा,
اور ایک دوسرے کو مارا ہوگا تو اللہ اس کا بدلہ ان کو بھی دلائے گا. انصاف اللہ کے وہاں. بغیر سینگ کی بکری کو سینگ والے بکرے نے مارا ہوگا، اللہ قیامت میں بغیر سینگ والے بکرے کو سینگ دے کر کہے گا کہ تو بھی اس کو مار لے. انصاف تو ان میں بھی ہوگا، لیکن اس کے بعد اللہ کہیں گے کونو ترابا، بس تمہارا کام ختم. ہم نے تو تم کو انسان کی ضرورت کے لیے بنایا تھا، ضرورت دنیا میں پوری ہو گئی. سواری ضرورت تھی، کھیتی کرنا ضروری تھی، تمہارا گوشت کھانا ضرورت تھی، وہ ضرورتیں ساری پوری ہو گئی، اب تم مٹی بن جاؤ. لیکن صاحب روح البیان نے ایک روایت نقل کی کہ 10 جانور ایسے ہیں وہ جنت میں جائیں گے. 10 جانور. ایک جانور ہے حضرت عزیر علیہ السلام کا گدھا، جس پر حضرت عزیر سواری فرماتے تھے. قرآن میں اس کا تذکرہ ہے. اصحاب کہف کا کتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری اونٹنی، صالح علیہ السلام کی اونٹنی جو معجزہ تھا، سلیمان علیہ السلام کے زمانے کی وہ چونٹی جس نے چونٹیوں سے بات کی تھی، ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ بچڑا اجلن کہ جو فرشتے انسانی شکل میں مہمان آئے تھے اور سلیمان علیہ السلام اس کو تل کر اچھا بنا کر فرائی کر کے لے گئے تھے. کچھ جانور ہے 10 وہ جنت میں جائیں گے. اس روایت پر جب ہم غور کرتے ہیں تو عجیب سا مسئلہ دل پر ایک کھٹکتا ہے اور رلا دیتا ہے کہ عزیر علیہ السلام کا گدھا جب جنت میں جا رہا ہوگا اور اللہ ہماری حفاظت فرمائے، ہماری بدعمالیوں سے اگر جہنم کا فیصلہ ہو رہا ہوگا تو یہ گدھا یوں کہے گا کہ دنیا میں تو کسی کو گالی بھی دیتا تھا تو میرے نام سے اس کو گدھا کہا کرتا تھا، کسی کو بے وقوف کہنا ہوتا تھا تو تو گدھا کہتا تھا. آج یہی بے وقوف گدھا جنت میں جا رہا ہے اور تو عقلمند ہو کر جہنم میں جا رہا ہے. اصحاب کہف کا کتا جب وہ جنت میں جا رہا ہوگا اور وہ یوں کہے کہ دنیا میں تو لوگوں کو گالی دیتا تھا تو کتا کہتا تھا اور تو اس کی توہین کرتا تھا، آج دیکھ لے جس کو تو نے توہین کی تھی وہ تو جنت میں جا رہا ہے اور تیرا حال یہ ہے کہ تو کتے جیسی زندگی گزار کر جہنم میں جا رہا ہے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. کہیں ان جانوروں کو ہمیں کہنے کا موقع نہ ملے اگر میں نے اور آپ نے اپنی روح کو نہیں سجایا، اپنی زندگی کو نہیں سجایا. کتے پر سے مجھے یہ ایک بات یاد آئی، کتے میں کچھ صفات بڑی اچھی ہے لیکن ایک صفت بڑی خراب ہے اور وہ صفت ہیں حرص، لالچ. یہ بڑی خراب صفت ہے اس میں. اسی لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے طالب دنیا کو، دنیا کے طلبگار کو کتے سے تشبیہ دی. الدنیا جیفا و طالبها کلاب. دنیا ایک مردہ ہے، جیسے مردار جانور ہوتے ہیں نا، گدھا مر گیا، بھینس مر گئی اور جو ہیں اور جانور مر گئے، تو دنیا اسی طرح مردہ ہے. وہ طالبها کلاب، اور اس مردہ دنیا کے پیچھے اللہ کو چھوڑ کر بھاگنے والا کتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو چھوڑ کر، میں نے یہ قید لگائی ہے، اگر اللہ کے ساتھ دنیا کے لیے چل رہا ہے اور وہ دنیا بھی کماتا ہے تو اللہ کے لیے کہ میں دنیا اس لیے کما رہا ہوں کہ اس دنیا کو میرے اللہ کے لیے بھی خرچ کروں گا، تو بہت اچھی بات ہے. لیکن اللہ کو چھوڑ کر دنیا کے پیچھے دوڑتا رہا تو میرے آقا نے اس کی مثال دی کہ وہ کتے کی طرح ہے، کتا ہے. کتے کی صفت یہ ہے. اب سنو، حریص، لالچی. اس حدیث پر ایک اشکال کیا گیا، سوال کیا گیا، اور وہ اشکال اور سوال یہ ہے کہ مردہ جب گرتا ہے، مرا ہوا جانور، تو صرف کتا ہی کھانے کے لیے تھوڑے ہی آتا ہے، گیدڑ بھی تو جاتے ہیں. ارے گیدڑ بھی جاتے ہیں، چیل بھی جاتے ہیں، کوے بھی جاتے ہیں.
میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کوے سے مثال دی، نہ گید سے مثال دی، نہ چیل سے مثال دی، دنیا کے پیچھے دوڑنے والوں کی، کتے ہی سے مثال کیوں دی؟ ہاں، حضور کا کلام تو بہت گہرائی لیے ہوئے ہے، نبی کا کلام وہ وہاں سے لے کر بولتا ہے، بڑی گہرائی لیا ہوا ہے۔ فرمایا کہ کوا اگر کھا رہا ہوگا تو وہ دوسرے کووں کو بھی کا کا کر کے بلائے گا کھانے کے لیے، اپنی قوم کی ہمدردی ہے کوے میں۔ گید کھا رہا ہوگا مردے کو تو وہ اپنے ہی قوم کو دوسرے گیدوں کو بھی کھانے کے لیے بلائے گا۔ لیکن کتے کی صفت یہ ہے کہ وہ خود مردہ کھا رہا ہے، کسی کو نہیں بلاتا ہے، اور اگر کوئی دوسرا کتا آ جاوے تو اس کو مار کر بھگا دیتا ہے، اس کے پیچھے دوڑ کر اس کو بھگا دیتا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کتے کی حرص کا عالم یہ ہے کہ وہ اپنی قوم کا بھی نہیں ہوتا۔ معلوم ہوتا ہے جو دنیا کے پیچھے دوڑنے والا ہوتا ہے وہ اپنوں کا کبھی نہیں ہو سکتا۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت گہری مثال سے سمجھایا ہے۔ الدنیا جیفا وطالبها کلاب، دنیا مردہ ہے، اس کا طلب کرنے والا کتا ہے، کہ اس کے اندر بالکل ہمدردی نہیں ہوتی ہے۔ وہ جب ہمدردی نہیں ہوتی اور دنیا ہی دنیا ہوتا ہے تو دکان پر بیٹھ کر بھی کسی کو کاٹ دے گا، ہمدردی نہیں ہے۔ وہ کہیں بھی بیٹھے گا کسی کو برباد کر دے گا، ہمدردی نہیں ہے۔ الدنیا جیفا وطالبها کلاب۔ حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ ٹرین میں سفر کر رہے تھے۔ حضرت تو حضرت تھے، حکیم الامت تھے۔ بہت ہی عجیب و غریب بات، ایک انگریز بیٹھا تھا، وہ تو انگریز کا زمانہ تھا، ایک انگریز ٹرین میں بیٹھا ہوا تھا بازو کی سیٹ پر۔ جیسے ہم آج کل ان کے ملکوں میں جاتے ہیں تو انگلش سیکھتے ہیں نا، کہ وہ انگلش سیکھو، ان کے ملک میں رہنا ہے، ان سے باتیں کرنا ہے تو انگلش سیکھتے ہیں۔ تو وہ ہمارے ملک میں آئے تو انہوں نے ہماری زبان بھی سیکھی تھی، ہندی زبان۔ انگریز اس وقت ہندی اور اردو بولتے تھے یہاں، تو وہ حضرت سے اردو میں باتیں کرنے لگا۔ اور چونکہ انگریزوں کو کتوں سے بڑی محبت، آج بھی دیکھ لو ان کو کتوں سے بڑی محبت ہے، وہ اپنی اولاد سے جتنی محبت نہیں کریں گے اتنی کتے سے محبت کریں گے۔ وہ اپنے بچوں کا بیت الخلا صاف نہیں کریں گے، کتوں کا صاف کریں گے۔ اپنے کتوں کے لیے مستقلاً اب تو ٹیلی ویژن بھی، ان کو روزانہ گھمانے کے لیے لے جانا، ان کا بستر، بلکہ ان کے نام پر میراث، اپنی گاڑیوں میں بچہ پچھلی سیٹ پر بیٹھے گا، کتا اگلی سیٹ پر بیٹھے گا، بہت محبت۔ تو وہ انگریز کتے کی تعریف کرنے لگا، کتا وفادار ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، فلاں ہے۔ حضرت نے فرمایا ساری صفات ہے لیکن قومی ہمدردی نہیں ہے، قومی ہمدردی اس میں نہیں ہے۔ تو انگریز کہنے لگا کیسے؟ کہا یہ کھا رہا ہو اور اسی کی برادری کا کتا آ جائے تو یہ کھانے نہیں دے گا، اس کو بھگا دے گا، اس کو ہکال دے گا، تو اس میں قومی ہمدردی نہیں۔ اور جس میں قومی ہمدردی نہ ہو وہ کبھی کامیاب ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ حضرت نے فرمایا جس انسان میں بھی قومی ہمدردی نہ ہو وہ کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ قومی ہمدردی بہت ضروری ہے۔ حضرت حکیم الامت تھے، اس لیے حضرت نے اسی طرح کا جواب بھی دیا۔ بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ انسان کو اپنی زندگی کو ٹھیک کرنا چاہیے۔ ہم باہر کو سجانے میں بہت پڑے ہیں اور اندر کا بہت بگڑا ہوا ہے۔ اللہ کی محبت نہیں، اللہ کا عشق نہیں، اللہ کا پیار نہیں۔ آج ہی بخاری شریف میں عبداللہ ابن عمر کی روایت جب آئی بنی الاسلام علی خمس، تو میں نے اقامت صلاۃ، ایتاء زکوٰۃ، روزہ اور حج، اس پر کچھ فلسفہ میں نے بیان کیا، بڑی لمبی چوڑی وہ تو تقریر ہے، میں اس میں سے صرف، وہ تو سب علمی باتیں ہیں، اس میں سے ایک آسان بات میں نقل کروں کہ نماز ایسی عبادت ہے جس میں اللہ کی شان ملوکیت بھی تپک رہی ہے، بادشاہت، اور اللہ کی شان محبوبیت بھی تپک رہی ہے، لیکن ملوکیت زیادہ ہے، بادشاہت،
اللہ نے کہا اذان ہو گئی، چل، میں جیسے کہوں ویسے ہاتھ منہ دھو، ادب کے ساتھ میرے دربار میں آ، میرے دربار میں آنے کے بعد توجہ ادھر ادھر نہیں، پھر اسی کے ساتھ میری طرف تیری نگاہ، پھر یاد رکھ نماز میں اگر تو نے ادھر ادھر کی، قرآن کے علاوہ باتیں کی تو تیری نماز ختم، اللہ بھول سے نکل جاوے تو بھی ختم۔ فقہ نے مسئلہ لکھا، اصلاح صلاۃ کے لیے بولو تو بھی نماز ختم، اور غیر اصلاح صلاۃ کے لیے بولو تو بھی نماز ختم۔ یہ اللہ کا رعب طبق رہا ہے۔ اور فرمایا اگر تو نے میری طرف توجہ نہیں کی اور نماز میں یوں آسمان کی طرف نگاہ اٹھا لی، بخاری شریف میں ہے تیرے سر کو گدھے کا سر بنا دوں گا، راسہ راس حمار۔ اللہ کا ایک رعب طبق رہا ہے، ساتھ میں محبوبیت بھی طبق رہی ہے۔ جب تو میرے سامنے آ گیا تو اب تو تیری نظر میں میں ہی ہونا چاہوں، میرے علاوہ کوئی نہ ہو۔ جیسے دنیا میں کسی کا دیوانہ بنتا ہے تو اس کی نظر میں وہی ہوتا ہے، کوئی اور نہیں ہوتا۔ فرمایا تو اب میرے دربار میں آ گیا، میں تیرا محبوب ہوں، تو اب تیری نظر تو مجھے ہی پر ہونی چاہیے، تو مجھے ہی دیکھ کر کے اپنے دل کو تسلی دینے والا ہو۔ اور فرمایا جب تم مجھ سے قریب ہوا تو اب تم مجھ سے باتیں کرے گا تو تیری باتیں طول ہونی چاہیے، لمبی ہونی چاہیے، اس لیے کہ محبوب سے تو باتیں کرنے میں مزہ ہی آتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے صرف اتنا ہی تو پوچھا تھا، ماتل کبھی امینک یا موسیٰ، موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ اتنا جواب کافی تھا کہ عصا ہے، ڈنڈا ہے۔ یہ لمبا چوڑا جواب توقع علیہ واہ شبی اعلی غنمی، یہ سارا جواب کیوں دیا؟ فرمایا محبوب سے باتیں کر رہے تھے۔ تو میرے بندے تو بھی مجھ سے اب نماز میں باتیں کر رہا ہے، محبوب سے باتیں کر رہا ہے، تو تیری نماز میں تیری قرات لمبی ہونی چاہیے۔ اسی لیے فرمایا افضل الصلاۃ طول القنوت، افضل الصلاۃ طول القنوت، بہترین نماز وہ ہے جس میں قرات لمبی ہو۔ ہم سورہ ناس فلق میں گوتے کھا لیتے ہیں، اور اگر امام صاحب نے تھوڑی سی لمبی قرات کر لی تو دوسرے دن چٹھی مل جائے گی کہ مل صاحب رخصت ہو جاؤ گے، سیدھے سیدھے پڑھاؤ۔ افضل الصلاۃ طول القنوت، سب سے افضل نماز وہ ہے جس میں قرات لمبی ہو۔ پھر فرمایا جب محبوب کی خدمت میں کوئی پہنچ جاتا ہے تو جی چاہتا ہے اس کے ہاتھوں کو چومے، اس کی پیشانی چومے، قدم بوسی کرے۔ ہر محبوب کو یہ چاہتا ہے محب۔ فرمایا تو بھی اپنے محبوب اللہ کے پاس آیا ہے تو تیرا رکوع اور سجدہ یہ قدم بوسی کا حکم رکھتا ہے، تو گویا کہ اپنے رب کی قدم بوسی کر رہا ہے۔ یہ محبت ہی محبت طپک رہی ہے۔ ہماری نماز جب اس طرح کی نماز ہوگی اللہ کے استحضار کے ساتھ، پھر ہمارا اللہ ایسی نماز کی 2 رکعتوں پر بھی کائنات کے بدلنے کے فیصلے کرے گا۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ ہماری نمازیں وہ نماز ہی نہیں رہی، نہ وہ محبوبیت رہی، نہ وہ محبت رہی، کوئی چیز ہی اس میں نہیں ہے، نہ وہ جان ہے نہ وہ روح ہے، بس ایک اٹھا پتک کا مسئلہ چل رہا ہے کہ اٹھے اور بیٹھے اور معاملہ ختم ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ڈھنگ کی عبادت اور اللہ کی مرضیات کے مطابق عبادت کو کرنے کی اور اپنے روح کو سجانے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اس روایت میں یہی بتایا کہ اگر وہ نیک ہوتا ہے تو کہتے ہیں قدمونی قدمونی، مجھے جلدی لے چلو، مجھے جلدی لے چلو، تم کیوں مجھے لے کر یہاں بیٹھے ہوئے ہو؟ میرا اللہ میرا انتظار کر رہا ہے، میری نعمتیں میرا انتظار کر رہی ہے۔ اور برا ہوتا ہے تو کہتے کہاں لے جا رہے ہو؟ عذاب انتظار کر رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو بھی ہو، اچھا ہو یا برا، اس کو روانہ کر دو۔ تیسری روایت میں فرمایا عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم نفس المؤمن معلقۃ بدینہ حتی یقضى عنہ، رواہ الترمذی۔ بہت اہم بات اللہ کے نبی فرما رہے ہیں، مرنے والے کی طرف سے وارثین کو چاہیے کہ اس کے قرض کے مسائل کو سب سے پہلے پورا کریں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مومن کی جان لٹکتی رہتی ہے، معلقۃ، لٹکتی رہتی ہے اس کے قرض کے ادا نہ ہونے کی وجہ سے۔ کب تک؟ جب تک کہ ادا نہ کر دیا جائے۔ معلق کا کیا معنی؟
کوئی جنت کا فیصلہ بھی نہیں ہوتا اس کے لیے، چاہے وہ نیک ہے، عذاب کا بھی فیصلہ نہیں، بس بیچ میں ادھر رہتا ہے۔ فرمایا اگر تم اپنے مرنے والے باپ کو، ماں کو، بھائی کو چاہتے ہو کہ جنت میں یہ پہنچ جائیں تو اس کے قرضے کا مسئلہ جلدی سے ادا کرو۔ آج نکمی اولاد اپنے باپ کی زمینوں کے اوپر روٹیاں کھا رہی ہے اور اپنے باپ کے قرضوں کو ادا نہیں کر رہی، جس کی وجہ سے باپ بیچارہ پریشان ہے۔ اسی لیے چاہیے تو یہ کہ اپنی حیاتی ہی میں مسائل کو صاف کر کے جاؤ۔ کبھی اپنی اولاد پر یہ تمنا اور امید نہ رکھو کہ میرے مرنے کے بعد میری اولاد میرے اس مسئلے کو حل کرے گی۔ آج بہت مشکل ہے ان مسائل کا حل کرنا، الا ہے کہ وفادار اولاد مل جائیں، باقی آج کسی پر اعتماد نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ اپنی حیاتی ہی میں سارے مسائل کو حل کر کے چلے جائیں۔ میں اس کے ضمن میں ایک مسئلہ بھی بتا دوں، بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی آدمی بہت بیمار ہے، ڈاکٹروں نے منع کر دیا ہے کہ اب یہ 5 دن کا مہمان، 7 دن کا مہمان، 10 دن کا مہمان، اس کو یہ آخری اسٹیج چل رہا ہے۔ ایسے وقت میں رشتہ دار اس بیچارے بیمار سے بیماری کو چھپاتے ہیں۔ یہ یقینی بات ہے کہ بیمار کے پاس بیٹھ کر ڈراؤ مت، لیکن یہ تب ہے جبکہ واقعتاً بیماری اتنی بڑی نہیں ہے، چھوٹی موٹی بیماری ہے، ملیریا ہے، نیمونیا ہے، فلاں ہے، تو اس میں تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں لا باس طہور انشاءاللہ بہت اچھے ہو جائیں گے، فلاں بھی اچھا ہو گیا، فلاں بھی اچھا۔ لیکن ایک بیماری ایسی اس کو ہے کہ جس میں ڈاکٹر نے بتا دیا کہ کیس فیل ہے، کینسر ہے، آخری اسٹیج پر ہے، بتا دیا ہے 5 7 دن 10 دن کا مہمان ہے۔ ایسے وقت میں بیمار سے بیماری نہ چھپاؤ، اس کو بتا دو تاکہ وہ اپنی تیاری کر لے۔ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، ہم لوگ بیماریاں چھپاتے ہیں اور اس کو بالکل نہیں بتاتے اور یہ کہتے ہیں کہ صدمہ ہو جائے گا۔ ارے بھائی وہ تو اس سے بڑھ کر صدمہ تو یہ ہوگا کہ اس نے اگر توبہ نہیں کی اور مسئلہ اس کا حل نہ ہوا اور ان ساری چیزوں کو لے کر وہ قبرستان میں سو گیا تو وہ خون کے آنسو وہاں روئے گا۔ اس کے بجائے یہاں اس کو بتا دو کہ ابا جی ڈاکٹر نے یہ کہا ہے آپ کی بیماری اس لیول پر، اس طرح پر کہیں کہ تسلی بھی ہو اور اطمینان بھی ہو اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو مسائل حل کرنے ہو تو وہ اپنے مسائل کو بھی حل کر لیں۔ جب ہم اس کو بتا دیں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ سارے رشتہ داروں کو بلا کر معافی تلافی کر لے گا، جن سے کوئی مسئلہ بگڑا ہے ان سے بات کر لے گا کہ بھئی میری طرف سے معافی۔ کسی کا لین دین ہے، اگر فی الوقت ہمارے پاس دولت ہے تو وہ لکھ کر کے خود ادا کروا دے گا کہ بھئی تم ادا کر دو یہ پیسے، اور نہیں ہے تو اپنی اولاد کو کم سے کم کہہ جائے گا کہ بھئی فلاں فلاں چیز کو بیچ کر اس کو ادا کر دینا۔ کیوں؟ اب جب اس نے کہہ دیا کہ ادا کر دینا تو باپ کے ذمے سے ذمہ داری ساقط ختم ہو گئی۔ اب اولاد جانے اس کا رب جانے، اب باپ اس ذمے سے الگ ہو گیا، اس کو اس پر کوئی پکڑ اب نہیں ہوگی، چونکہ وہ تو وصیت کر کے گیا ہے، اولاد اس وصیت پر عمل نہیں کر رہی۔ تو اس مسئلے کو سمجھنے کی بہت ضرورت ہے۔ جب آخری اسٹیج کا مسئلہ ہو تو ہمیں اپنے بیمار سے اس مسئلے کو چھپانا نہیں چاہیے، اس کو بتا دینا چاہیے تاکہ وہ سارے اپنے مسائل کو حل کر کے دنیا سے جائیں۔ یہ اچھا ہے بنسبت اس کے کہ وہ مر جائیں اور سارے دنیا کے جھمیلوں کو سر پر لے کر چلا جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح ذوق نصیب فرمائے، ہمارے پاس مسائل ہی نہیں رہے کہ زندگی کیسے گزارنی چاہیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات میں کیا فرمایا؟ بس صحابہ کے بعد میں حضرت نے فرما دیا کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ جئیں گے نہیں، حضرت نے بتا دیا، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہا اس کی موت ہو جائے تو مجھے بتانا، میں جنازے کی نماز پڑھاؤں۔ لیکن حضرت نے صاف کہہ دیا یہ جئیں گے نہیں۔ تو اس طرح کا مسئلہ یہ ہے کہ بتا دینا چاہیے۔ اس روایت میں فرمایا کہ مومن کی روح معلق رہتی ہے قرض کے بدلے میں جب تک اس کا قرض ادا نہ کر دیا جائے۔ ساتھ ساتھ ایک مسئلہ اور سن لو، محدثین نے ایک مسئلہ اور لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ قرضہ بہت اہم ضرورت میں لیا تھا، واقعتاً بہت کوئی بڑی ضرورت پیش آ گئی تھی، مثلا بیماری آ گئی تھی، پیسہ نہیں تھا، اور کوئی مسئلہ ہو گیا تھا، پیسہ نہیں تھا، بڑی ضرورت تھی اور پیسہ لیا تھا۔
اور پوری نیت تھی ادا کرنے کی کہ میں ادا کر دوں گا، لیکن موت آ گئی، ادا نہیں کر پایا، اسباب نہیں بنے۔ تو محدثین نے مسئلہ لکھا ہے، حافظ ابن عبد البر نے مسئلہ لکھا ہے کہ اس قرض پر اللہ کی طرف سے کوئی پکڑ نہیں ہوگی، بلکہ جن سے قرضہ لیا ہے اللہ ان کو دنیا میں توفیق دے گا کہ وہ اس مرحوم کو معاف کر دے، اور اگر وہ دنیا میں معاف نہیں کرتا تو قیامت میں اللہ اس مرحوم کی طرف سے اس کو سامنے والے کو ثواب دے کر حق تعالی شانہ اس مرحوم کو معاف کر دے گا، دو شرطوں کے ساتھ۔ ضرورت کی بنیاد پر قرضہ لیا ہو، واقعتاً ایسی ضرورت ہو، اور نمبر دو پوری نیت تھی دینے کی کہ بھئی میں ادا کر دوں، لیکن موقع نہیں مل پایا، اسباب نہیں بن پڑے جس کی بنیاد پر وہ ادا نہیں کر پایا، تو اس صورت میں محدثین کا یہ مسئلہ ایسا نہیں ہے کہ جیب سے بنایا ہوا، یہ روایتوں کی روشنی میں اس مسئلے کو نکالا گیا ہے۔ آگے ایک روایت میں فرماتے ہیں کہ قبر کے پاس امام کو چاہیے یا جو بڑا ہو جس کی لوگ عزت کرتے ہو ان کو چاہیے کہ قبر کے پاس بیٹھ کر کچھ نصیحت کرے، اس لیے کہ وہ مقام وہ ہیں کہ جہاں سب کے دل نرم ہوتے ہیں۔ قبرستان میں جب جاتے ہیں تو سب کے دل نرم ہوتے ہیں، اور نرم دل میں پانی جلدی اتر جاتا ہے، کھیت جلدی اٹھ جائے گا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، بخاری اور مسلم کی روایت ہے، حضرت علی فرماتے ہیں کہ ہم ایک جنازے میں چلے، بقیع غرقد میں، یہی جس کو ہم جنت البقیع کہتے ہیں، بقیع غرقد میں، فاتانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قبر کھودی جا رہی تھی۔ اب دیکھو قبر کھودی جا رہی تھی اور جنازہ قبرستان میں پہنچ گیا، تو قبر کھودی جا رہی تھی تو ہم نے جنازہ رکھ لیا، ہم بیٹھ گئے، حضرت بھی بیٹھ گئے، وقعدنا حولہ، ہم آپ کے اطراف میں بیٹھے، ومعہ مقصرۃ، حضرت کے ہاتھ میں ایک لکڑی تھی، چھڑی، فنقص، آپ اس لکڑی سے یوں زمین کریدنے لگے۔ ایسا انسان کب کرتا ہے؟ جب کسی سوچ میں ہوتا ہے تو بیٹھے بیٹھے زمین کریدتا ہے، سوچتے سوچتے، معلوم ہوتا ہے حضرت کچھ سوچ رہے تھے۔ ثم قال ما منکم من احد الا وقد كتب مقعده من النار ومقعده من الجنہ، یہ جو سوچ رہے تھے اب حضرت اس کو بیان فرما رہے ہیں اور نصیحت کر رہے ہیں۔ کوئی انسان دنیا میں ایسا نہیں مگر یہ کہ دنیا میں رہتے ہوئے ہی اس کا ٹھکانہ جہنم بھی لکھ دیا گیا ہے یا اس کا ٹھکانہ جنت بھی لکھ دیا گیا ہے، یا تو جنتی لکھا گیا یا جہنمی لکھا گیا ہے۔ صحابہ نے جب یہ بات سنی تو فرمایا یا رسول اللہ، جب پہلے سے لکھ ہی دیا گیا ہے جنتی یا جہنمی تو پھر اب یہ نماز وماز نے عمل کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ اور تو یا تو جہنمی لکھا ہوگا تو یہ کریں گے تو بھی وہاں جائیں گے، اور جنتی لکھا ہے تو نہیں کریں گے تو بھی جنت میں تو جائیں گے۔ جب تقدیر میں ایک چیز لکھ ہی دی گئی ہے تو اب عمل کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ ہمارے صحابہ کو جزائے خیر دے اور لاکھوں سلام ہو ان صحابہ پر، صحابہ ہمارے لیے سارے مسئلے حل کر گئے۔ یہ سوال کیا تھا؟ اللہ کی طرف سے صحابہ سے سوال کروایا گیا کہ تم یہ سوال کرو، تو اب حضرت نے کیا جواب دیا؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ افلا نتکل علی کتابنا، ہم اپنی لکھی ہوئی تقدیر پر بھروسہ کر کے نہ بیٹھ جائیں؟ حضرت نے فرمایا اعملوا، عمل کرتے رہو، فکل میسر لما خلق لہ، بہت بڑی تسلی دے رہی ہے یہ حدیث ہم کو۔ اللہ ہر انسان سے وہی عمل کراتا ہے جہاں لے جانا چاہتا ہے۔ اللہ معلوم ہوتا ہے ہم جو نماز پڑھ رہے ہیں، کلمہ پڑھ رہے ہیں، تسبیح پڑھ رہے ہیں، دین کا کام کر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ نکلا کہ اللہ ہم کو جنت میں لے جانا چاہتا ہے۔ اللہ جو لکھا ہوا ہے اسی طرح کا عمل ہمارے پاس کرواتا ہے۔ جنت لکھی ہے تو جنت والے اعمال کرواتا ہے، جہنم لکھی ہے تو جہنم والے اعمال کرواتا ہے۔ اسی لیے کافر کو ایمان اسی لیے نہیں ملتا کہ اس کے حق میں جہنم لکھ دی گئی ہے تو وہ جہنم ہی کے اعمال کرتا رہتا ہے،
یہ حدیث ہمیں بہت کچھ تسلی دے جاتی ہے. فَكُلٌّ مُيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ. عمل کرتے رہو. ہر انسان کے لیے اللہ اس عمل کو آسان کر دیتا ہے. آسان کر دیتا ہے. لما خلق لہ، جس کے لیے اس کو پیدا کیا گیا. جنت کے لیے پیدا کیا گیا تو جنت کے اعمال آسان، اور اگر جہنم کے لیے پیدا کیا گیا تو جہنم کے اعمال اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسان کر دیتے ہیں. یہاں سے ایک بات معلوم ہوئی کہ حضرت نے قبر کے پاس بھی کچھ نصیحتیں فرمائی. معلوم ہوتا ہے قبر کے پاس نصیحت کرنا چاہیے، اور قبرستان تو خود نصیحت کا ذریعہ ہے. قبرستان تو خود ہی ایک ہمیں عبرت دلانے والا ہے کہ میرا باپ سویا ہے، یہ بڑے بڑے لوگ سوئے ہیں. صحبان الہند، ہندوستان کے بہت بڑے عالم، دہلی کے حضرت مولانا سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو صحبان الہند سے مشہور تھے. مولانا سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک نقشہ کھینچتے ہیں، صرف حقیقت نہیں، ایک سمجھانے کے لیے کہ ایک آدمی کا گزر ایک قبرستان سے ہوا. وہ اندھیرے میں چل رہا تھا، اس کو پتہ نہیں تھا، اس کا پاؤں اچانک کسی چیز پر پڑا تو وہ انسان کی کھوپڑی تھی. جب اس کا پاؤں پڑا تو کھوپڑی نے آواز دی، سنبھل کے قدم رکھ، کل میں بھی تیرا غرور اور تکبر میں چلا کرتا تھا، آج تجھ غریب کا پاؤں میرے سر پر ہے، کل تیرے سر پر کسی غریب کا پاؤں ہوگا. اس لیے انسان کو جو ہے قبرستان میں جا کر عبرت لینا چاہیے. وہ تو خود موضع عبرت ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ آج ہماری جو کوتاہیاں، آج ہمیں آخرت سے جو غفلت، ہمارے موبائل قبرستان میں بھی بند نہیں ہوتی، وہاں بھی میوزک بج رہی ہے. قبرستان میں جا کر قبر کو دیکھ کر بھی ہم عبرت نہیں لیتے. قبرستان میں جا کر ہماری دنیا کی باتیں وہاں بھی نہیں چھوٹتی. قبرستان میں جا کر ہماری تجارت اور بزنس کی باتیں وہاں بھی نہیں چھوٹتی. اور ایک مرحوم کو اتارا جا رہا ہے اور میں ہوں کہ میری دنیا کی باتوں میں مست ہوں. اللہ ہمیں حقیقت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ہماری غفلتوں کی وجہ سے ہماری اللہ کی یادیں ہم سے چھوٹ گئی، آخرت کے تذکرے ہم سے چھوٹ گئے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ملفوظ بڑا عجیب و غریب ہے. عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ایک روح کے کھینچنے کا جھٹکا ہزاروں تلوار کی سختیوں سے زیادہ بدتر ہے. روح جب کھینچی جاتی تو ہزاروں تلوار لگنے پر جو تکلیف ہوتی ہے اس سے زیادہ تکلیف جو ہے اس پر ہوتی ہے. اس لیے ہمیں اپنی آخرت کو سامنے رکھنا چاہیے، اس کو ملحوظ رکھنا چاہیے اور اپنی آخرت کی فکر کرنا چاہیے. تو قبرستان، اسی لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذکروا ذکر حازم اللذات، لذت کو توڑنے والی چیزوں کو یاد کرو. لذت کو توڑنے والی، صحابہ نے فرمایا وہ کیا چیز ہے؟ فرمایا موت. موت کو یاد کرو، لذت دنیا کی ٹوٹ جائے گی اور آخرت کی فکر پیدا ہو جائے گی. اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں جو دیکھ رہا ہوں اگر تم لوگ دیکھ لو گے تو تمہارا ہنسنا کم ہو جائے گا اور رونا زیادہ ہو جائے گا. لَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا، تم ہنسو گے کم، رو گے زیادہ. جو میں دیکھ رہا ہوں وہ اگر آخرت کے مناظر تم دیکھ لو تو یہ باتیں ساری حضور کی ہمارے لیے بڑی عبرت کی ہیں. ہمیں چاہیے کہ ان باتوں کا استحضار کرے اور اپنی آخرت کو یاد کرے. ایک روایت میں ہے، ابھی عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یوں نقل فرمایا جب تم میت کو دفن کر دو تو اس کی قبر کے پاس تھوڑی دیر ٹھہر جاؤ، وقف علیہ، اور تمہارے بھائی کے لیے استغفار کرو، دعا کرو اس کے لیے. کیا دعا کرو؟ وَصَلُوا لَهُ التَّثْبِيتَ، ایمان پر وہ ثابت قدم رہیں، اس کی دعا کرو. فَإِنَّهُ الْآنَ يُسْأَلُ، اس لیے کہ ابھی اس سے سوال ہونے والے ہیں. یہ ابو داؤد شریف کی روایت ہے، رواہ ابو داؤد. سنت یہ ہے کہ دفن کرنے کے بعد صرف رشتہ دار نہیں اور لوگ بھی قبر کے اوپر تھوڑی دیر رکیں،
اور رک کر کے اس کے لیے استغفار کی دعا کرے، اس کے لیے مغفرت کی دعا کرے، تثبیت علی الایمان کی اللہ اس کے سوال ہونے والے، تو اس کو استقامت علی الدین دینا، اس کو ہمت دے، اس کو وہ سوالات کے جوابات یاد دلا دے۔ اور دوسری روایت میں ہے کتنی دیر ٹھہرے، کتنی دیر، مسلم شریف کی روایت پیش کر رہے ہیں، عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کتاب الایمان کی روایت ہے۔ عمرو بن العاص، لمبی چوڑی روایت، یہاں تو مختصر ہے، مسلم میں لمبی ہے۔ عمرو بن العاص نے اپنے بیٹے عبداللہ ابن عمرو بن العاص کو، جو صحابی رسول ہے، فرمایا بیٹے میں نے 3 دور دیکھے۔ میرا پہلا دور وہ تھا کہ نبی سے زیادہ میرا دشمن کوئی نہیں، اور نبی کے شہر مدینہ سے بڑھ کر میرا مبغوض ترین شہر کوئی نہیں، اور میں ہر وقت سوچتا تھا محمد سامنے آئے تو میرے ایک ہاتھ میں اس کی گردن ہوگی، میں قتل کر دوں گا، اگر اس دور میں مرتا تو سیدھا جہنم میں جاتا۔ مجھ پر ایک دوسرا دور آیا کہ میں ایمان لے آیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، اب نبی سے زیادہ میرا محبوب کوئی نہیں، اور نبی کے شہر سے زیادہ محبوب مجھے کوئی نہیں، اس دور میں مر جاتا تو سیدھا جنت میں جاتا۔ اب نبی دنیا سے تشریف لے گئے، اس کے بعد کا میرا دور جو حالات والا، جنگ صفین، جنگ جمل، معاویہ کے ساتھ تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے۔ بیٹے اب میرے موت کا وقت قریب آ رہا ہے، مجھے نہیں معلوم کہ اللہ میرے ساتھ کیا معاملہ کرے گا۔ صحابی ہو کر ڈر رہے ہیں، اور آج ہم گنہگار ہو کر بھی اللہ کا ڈر نہیں لگتا۔ فرمایا مجھے نہیں معلوم کہ اللہ میرے ساتھ کیا معاملہ کرے گا، بیٹے میری چند نصیحت ہے تجھ کو۔ میری پہلی نصیحت یہ ہے کہ بیٹے جب میں مر جاؤں تو مجھے بہت دیر تک گھر میں نہ رکھنا، مجھے جلدی لے چلنا۔ میری دوسری نصیحت یہ ہے کہ رونے والیوں کو ساتھ نہ لانا، یہ عرب کا دستور تھا، رونے والیوں کو بلاتے تھے کرائے پر، فرمایا ان کو نہ بلانا۔ میری تیسری نصیحت یہ ہے آگ لے کر نہ چلنا، یہ عربوں کا دستور تھا، ہمارے وہاں آج بھی ہندوؤں میں ہے، آگ لے کر چلتے ہیں، فرمایا اس کو لے کر نہیں۔ میری چوتھی نصیحت یہ ہے کہ بیٹے میرے دفن کے بعد تو میری قبر پر اتنی دیر کھڑے رہنا جتنی دیر میں ایک اونٹ ذبح کر کے اس کا گوشت تقسیم کیا جاتا ہے۔ اب ایک اونٹ کو ذبح کر کے اس کا گوشت تقسیم کرنا، ہمارے وہاں چلو ایک جانور ذبح کر کے اس کا گوشت تقسیم کرتے ہیں، کم سے کم 1.5-2 گھنٹے تو لگتے ہیں۔ بہت ماہر ہو کوئی آدمی، بہت ماہر تو بھی 1 گھنٹہ لگے گا، 1 گھنٹے سے کم تو ہوگا نہیں، 1 گھنٹہ تو ضرور لگے گا۔ فرمایا تو اتنی دیر میری قبر میں کھڑے رہنا تاکہ تیری وجہ سے انسیت ہو، مجھے نہیں معلوم کہ ملائکہ اور اللہ کے فرشتہ دے میرے ساتھ کیا معاملہ کریں گے۔ اسی روایت سے سنت نکالا، وَعَلَمْ مَاذَا أُرَاجِعُ بِي رَسُولُ رَبِّي، مجھے نہیں معلوم کہ میرے رب کے رسول قاصد میرے ساتھ کیا معاملہ کریں گے۔ فَأَقِيمُوا حَوْلَ قَبْرِي قَدْرَ مَا تُنْحَرَ الْجَزُورُ، تم میری قبر پر اتنی دیر کھڑے رہنا جتنی دیر میں ایک اونٹ کو ذبح کر کے تقسیم کیا جاتا ہے۔ تو یہ اس روایت سے سنت ثابت ہوا، اسی لیے فقہا نے دفن کے بعد کچھ دیر تک قبر پر کھڑے رہ کر دعا کے لیے کھڑے رہنے کو سنت روایت سے ثابت فرمایا۔ اب بہت سارے لوگ سوال کرتے رہتے ہیں ہاتھ اٹھا کر دعا کریں، بغیر ہاتھ کے خاموں کا ان چکروں میں پڑتے ہیں، چھوٹے چھوٹے مسئلوں کی وجہ سے اختلاف کرتے رہتے ہیں، معمولی باتوں میں جھگڑے کرتے رہتے ہیں۔ حضور سے ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا بھی ثابت ہے، حضور سے بغیر ہاتھ اٹھائے دعا کرنا بھی ثابت ہے۔ آپ بغیر ہاتھ اٹھائے بھی دعا کر سکتے ہیں، ہاتھ اٹھا کر بھی دعا کر سکتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں دعا کرو تو قبر کی طرف ہاتھ یوں نہ کرو، قبلے کی طرف متوجہ ہو جاؤ، خامخواہ کہ یہ سب تکلفات ہیں۔ دنیا جانتی ہے کہ آپ جو ہاتھ اٹھا کر دعا کر رہے ہیں وہ اس قبر والے سے نہیں مانگ رہے، آپ اللہ سے مانگ رہے ہیں، اور اس قبر والے کے لیے تو دعا ہو رہی ہے۔ اس لیے ان جھگڑوں میں الجھنے کی ضرورت نہیں ہے، بغیر ہاتھ اٹھائے بھی دعا کرنا ثابت ہے، ہاتھ اٹھا کر بھی دعا کرنا ثابت ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دونوں طریق منقول ہیں، ہاتھ اٹھا کر دعا کی، ہاتھ نہ اٹھانے والا ان کو کچھ نہ کہے، ہاتھ نہیں اٹھائے تو ہاتھ اٹھانے والا ان کو کچھ نہ کہے، دونوں ہی باتیں روایتوں سے ثابت ہے۔ بہرحال مرحوم کے لیے استغفار اور مرنے کے بعد قبر پر کھڑے رہ کر تھوڑی دیر ان کے لیے دعائیں کرنا چاہیے۔ اس کے بعد فرمایا کہ میت کے لیے مرنے کے بعد دعا، اور دعا کے ساتھ صدقہ بھی کرو۔
اس کے لیے صدقہ. والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم. والذین جاءوا من بعدهم، جو بعد میں آئے، یقولون، وہ یوں دعا کرتے ہیں، اے اللہ ہماری بھی مغفرت کر اور ہمارے ان بھائیوں کی بھی مغفرت کر جو ہم سے پہلے گزر گئے. قرآن کریم کی یہ دعا اتنی جامع ہے، اتنی جامع. ہمیں اپنے لیے بھی دعا کرنا ہے اور ہمارے ان مرحوم بھائیوں کے لیے بھی دعا کرنا ہے جو انتقال کر گئے. وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ. اچھا، اس آیت کا مصداق کوئی معمولی لوگ نہیں ہے، صحابہ ہے. اور کون صحابہ؟ سبقونا بالایمان کا معنی پرانے صحابہ جو پہلے ایمان لائے. ابو بکر ہے، عمر ہے، عثمان ہے، علی ہے، ابو عبیدہ ہیں، جو پرانے مسلمان سابقون ہیں، مہاجرین اولین ہیں، اللہ کے نبی پر سب سے پہلے ایمان لانے والے اور آپ کے خاطر ہجرت. یہ ان صحابہ کے لیے بھی اللہ ہم کو کہہ رہا ہے ان کے لیے دعا کرو. اب آپ اگر آج کسی ولی کے لیے دعا کریں، یا اللہ ان کی مغفرت فرما، کہتے ہیں ولی کے لیے مغفرت کی دعا؟ ارے ولی سے بڑھ کر تو صحابہ ہیں. جب صحابہ کے لیے ہم کو قرآن یہ دعا سکھا رہا ہے، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، معلوم ہوتا ہے نیک لوگوں کے لیے بھی مغفرت کی دعا کرنا چاہیے. جو اولیاء ہے، کاملین ہیں، صحابہ ہیں، ان کے لیے بھی مغفرت کی دعا کرنا چاہیے. تو ایک دعا کا اہتمام. اور دوسرا، اور یاد رکھو، اگر ہم نے اگلے مرحومین کو یاد کیا ہے تو پچھلے لوگ ہمیں یاد کریں گے، اور اگر ہم ہی نے اگلوں کو یاد نہیں کیا تو پچھلے کبھی بھی ہم کو یاد نہیں کریں گے. پھر ہمارا مسئلہ سب سے بڑا یہ ہے کہ دعا تو درکنار، جنازے کی شرکت کی نیت بھی دنیا ہوتی ہے، اللہ نہیں ہوتا اس میں. اس لیے میں جا رہا ہوں کہ تعلق ہے، ناراض ہو جائے گا. اس لیے میں جا رہا ہوں کہ میرے باپ کے انتقال پر یہ آیا تھا، اس لیے میں جا رہا ہوں. میری ماں کے انتقال پر یہ آیا تھا. اچھا، میری اس سے دوستی ہے. ایک صاحب مجھے کہنے لگے کہ میں تو نام لکھوانے جا رہا ہوں. اللہ اکبر، نام لکھوانے، یعنی تاکہ وہ دیکھ لیں کہ میں آیا ہوں. اسی لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ قید لگانی پڑی، من اتبع جنازۃ ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جنازے کی نماز میں ایمان اور اخلاص کے ساتھ آئے گا تو ہی نماز پڑھ. اے نماز پڑھنے والے، اللہ تیرے گناہ کو معاف کرے گا، ورنہ نہ تیرے گناہ معاف، نہ تجھے جنازے کا ثواب ملے گا. ایمانم و احتسابا، اخلاص شرط ہے. ہماری نیتوں میں جنازے کی نماز میں عام طور پر فطور ہوتا ہے، عام طور پر فطور ہوتا ہے. صرف اس لیے جاتے ہیں تعلق ہے، دوستی ہے، میرے وہاں آیا تھا اس لیے مجھے جانا پڑے گا. یہی ہماری بنیادیں ہیں. نہیں، اس نیت سے جاؤ، یہ مومن بھائی تھا، اے اللہ یہ زندہ تھا تو اس کی بیمار پرسی میرے ذمے سنت تھی، یہ مر گیا تو اس کی جنازے کی نماز میرے ذمے ہے، میں اس فریضے کو ادا کرنے جا رہا ہوں. اگر اس نیت سے جائیں گے تو انشاءاللہ کتنا ثواب، کتنا ثواب. بخاری کی روایت میں ہے جنازے کی نماز پڑھی 1 قرات ثواب، اور دفن تک شریک رہے 2 قرات. تو صحابہ کہنے لگے، ابو ہریرہ پوچھنے لگے، یا رسول اللہ قرات تو ایک وزن ہے، 1 گرام، اتنا ثواب؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ نہیں، 1 قرات 1 احد پہاڑ کے برابر. تو جنازے کی نماز پر 1 احد پہاڑ، اور تدفین تک شریک رہے تو 2 احد پہاڑ، 2 احد پہاڑ کا ثواب. اب اس میں بھی محدثین نے بحث شروع کر دی کہ احد پہاڑ کے برابر کا کیا معنی، ثواب اتنا بڑا ہوگا. ابن قیم نے ایک عجیب و غریب بات لکھی، ذہن میں نہیں تھی یہ بات، آپ لوگوں کی برکت سے اللہ نے یاد دلا دی. ابن قیم نے لکھا ہے کہ احد پہاڑ کے ذرات کرو، توڑو اس کو، اس کے کتنے ذرات بنیں گے، ایک جنازے کی نماز پر اتنے ذرات کے برابر ثواب ملے گا. اب احد پہاڑ کتنا بڑا ہے، اس کو کوتو تو کتنے ذرات بن جائیں گے، اس کے برابر ثواب، یعنی اربوں خربوں ثواب ایک جنازے کی نماز پر. شرط یہ ہے کہ اخلاص ہو. من اتبع جنازۃ ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. اللہ اس کے اگلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ بھئی مرحوم کے لیے دعا
اور دوسری روایت میں فرمایا کہ ایصال ثواب، ایصال ثواب کیسے کر سکتے ہیں؟ مال سے ایصال ثواب متفق علیہ ہے، ائمہ اربعہ کا سب کا اتفاق ہے کہ مرحوم کے نام پر مال خرچ کرو، کچھ بھی خرچ کرو، مسجد بناؤ، مدرسے بناؤ، غریب بچوں کو پڑھاؤ، کھانا دو غریبوں کو، یتیموں کو، بیواؤں کو، مسکینوں کو، معذوروں کو، یہ سب ایصال ثواب ہے۔ نمبر 2، دعا کرو، یہ بھی ایصال ثواب ہے۔ مرحوم کی طرف سے حج رہ گیا ہے، حج کرو، یہ بھی ایصال ثواب ہے۔ اس سے آگے کچھ اختلافی مسائل ہیں۔ نفلی نماز پڑھ کر، تلاوت قرآن کر کے، نفلی روزہ رکھ کر، تسبیح پڑھ کر ایصال ثواب کر سکتے ہیں یا نہیں؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، تینوں امام فرماتے ہیں کہ بدنی عبادت سے بھی ایصال ثواب ہو سکتا ہے۔ بدنی عبادت کا معنی یہ مطلب نہیں ہے کہ ابا کی نماز چھوٹی تھی تو میں ابا کی ظہر پڑھوں، یہ مطلب نہیں۔ نفل نماز پڑھ کے اس کا ثواب پہنچانا، نفل روزہ رکھ کر ثواب پہنچانا، سبحان اللہ الحمدللہ پڑھ کر ثواب پہنچانا، قرآن پڑھ کر ثواب پہنچانا۔ اصحاب ظواہر منع کرتے ہیں کہ مالی ایصال ثواب جائز ہے، بدنی ایصال ثواب جائز نہیں، لیکن یہ بڑے بڑے ہمارے فقہا ابو حنیفہ وغیرہ کہتے ہیں کہ مال جب ایصال ثواب جائز ہے اور حج ایک بدنی عبادت ہے، اس کو جب مرحوم کی طرف سے کر سکتے ہیں تو پھر نماز وغیرہ نفل کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ ایک دوسری بات، عمرہ کر کے بھی ایصال ثواب کر سکتے ہیں، طواف کر کے بھی ایصال ثواب کر سکتے ہیں، مرحوم کے لیے نفلی طواف کریں اور ایصال ثواب کر سکتے ہیں۔ یہ سارے ایصال ثواب کے مسائل ہیں، ہمیں چاہیے کہ اپنے مرحوموں کے لیے کریں۔ اگلی روایت میں فرمایا، ابو ہریرہ فرماتے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا مات الانسان، انسان جب مر جاتا ہے، انقطع عملہ، تو اس کا چوپڑا بند، اب وہ کچھ کرتا ہی نہیں ہے، ارے اب تو کوئی عمل کرنے والا نہیں، تو نامہ اعمال کا دفتر بند، مگر 3 چیزیں مرنے کے بعد بھی جاری رہتی ہے اگر اس نے دنیا میں کی ہے تو۔ نمبر 1، صدقۃ جاریۃ، ایصال ثواب کے لیے اللہ کے راستے میں کوئی کام کر کے گیا، مسجد بنائی، مدرسے میں خرچ کیا، ہاسپٹل میں خرچ کیا، غربا کے لیے خرچ کیا، یتامہ کی تعلیم پر خرچ کیا، مسکینوں کی تعلیم پر خرچ کیا، معذورین کی مدد کر کے اس کو اوپر لایا، یہ سب داخل ہے اس میں۔ صدقۃ جاریۃ او علم ينتفع به، یا اس نے دوسروں کو علم پڑھایا جس سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، تو یہ قبر میں جتنے لوگ دنیا میں عمل کریں گے، علم چلے گا، اس کو ثواب پہنچے گا۔ نمبر 3، او ولد صالح يدعو له، یا نیک اولاد چھوڑی جو اپنے باپ کے لیے دعا کرتی رہے۔ یہاں ولد صالح کی قید اس لیے نہیں لگائی کہ برا بیٹا دعا کرے تو قبول نہیں ہوگی، یہ مطلب نہیں ہے، برا بیٹا دعا کرے تو بھی قبول ہوگی، لیکن صالحون کی قید حضور نے اس لیے لگائی کہ بچوں کو چاہیے کہ نیک بنے، اس کے لیے ولد صالحون کی قید لگائی، ورنہ نالائق بیٹا بھی اپنے مرحوم باپ کے لیے دعا کرے گا، ماں کے لیے دعا کرے گا، ضرور اس کا ثواب ماں باپ کو پہنچے گا۔ پھر اگر کسی کے ماں باپ ناراضگی کی حالت میں مر گئے، یا بھائی ناراضگی کی حالت میں مر گیا، یا بیوی ناراضگی کی حالت میں مر گئی، تو اس صورت میں اس کی تلافی یہ ہے، حضور سے کسی نے سوال فرمایا تو اللہ کے نبی نے جواب دیا، اس کے لیے خوب ایصال ثواب کرو، اللہ اس ایصال ثواب کے صدقے میں تمہارے ناراض مرحوم کو تم سے راضی کر دے گا۔ یہ ایک طریقہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، ہمیں چاہیے کہ ان باتوں پر عمل کریں اور اپنی زندگی کو بنائیں، مال بھی خرچ کریں اور جس طرح دعائیں کر سکتے ہیں وہ بھی کریں، نفلی عبادتوں کے ذریعے سے بھی ایصال ثواب کریں، اور اسی کے ساتھ ساتھ بھائی اس وقت ہمارے سامنے تعاون کا ایک مسئلہ آیا ہوا ہے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ کشمیر میں جو حالات اور جو سیلاب، جو دلوں کو ہلانے والا سیلاب آیا ہے، خود ہندوستان گورنمنٹ نے اس وقت یہ بیان دیا ہے کہ 117 سال میں سب سے پہلے ایسا بڑا سیلاب آیا ہے۔
اس سے پہلے ایسا سیلاب کبھی نہیں آیا، یعنی 3 منزلہ تک پانی. یہ تو بہت ہی عجیب حد ہو گئی کہ 3 منزلہ تک، اور 5 دن تک 6 دن تک پانی نہ اترے، یہ اور بھی حد ہو گئی. اور ابھی بھی کچھ علاقے سری نگر کے وہ ہیں کہ جہاں ابھی بھی 1 منزل تک پانی ہے اور پانی نہیں نکل رہا ہے. اب بہت سارے موٹریں وغیرہ سب کچھ لگا کر کے کسی طرح نظام بنایا جا رہا ہے. بہرحال ایسے وقت میں اب لاشوں کی لاشیں انبار کے طور پر نکل رہی ہے، ہزاروں کی تعداد میں. بیچارے ویسے بھی مرے ہوئے تھے حالات میں، اور پھر ان حالات میں اور مرے. خیر یہ آفات قدرتی تھی، اور قدرتی آفت و بلیات میں ہمارا اخلاقی فریضہ بنتا ہے کہ ہم ان کا تعاون کریں. پہلے تو ان کے لیے دعائیں کریں کہ جو مرحوم ہو چکے اللہ ان کو مقام شہادت عطا فرمائے. جو زندہ ہیں، کسی کی بیٹی، کسی کا بیٹا، خود اخبار میں آپ نے پڑھا ہوگا، کل کے اخبار میں لکھا ہے کہ اب یہ پتا چل رہا ہے، باپ کو یہ پتا نہیں کہ بیٹا کہاں ہے، اور بیٹے کو پتا نہیں کہ باپ کہاں ہے، بیوی کو پتا نہیں کہ شوہر کہاں ہے، شوہر کو پتا نہیں کہ بیوی کہاں ہے. یہ حالات ہیں. پہلے تو ان کے لیے دعا، صبر کی ان کے لیے دعا کہ اللہ ان کو، ایسے حالات میں عمومی طور پر بے صبریاں ہو جاتی ہیں، ہم پر بھی حالات آئے تو ہم جانتے ہیں. تو پہلے تو ان کے لیے دعا. دوسرے نمبر پر ان کا تعاون. ان کے تعاون میں مختلف شکلیں ہیں. ان کے تعاون کی ایک شکل تو ہے کہ ان کے لیے دواؤں کا نظام. ان کے تعاون کی دوسری شکل ہے ان کے کھانے پینے کا نظام. لیکن یہ نظام ایسے ہیں کہ یہ تو فوری طور پر لوگ لے لے کر دوڑتے ہی ہیں. کھانے پینے کا نظام تو ڈھیر کا ڈھیر پہنچ جاتا ہے، وہاں پر اطراف کے لوگ لے کر کے پہنچ جاتے ہیں. ایک سب سے بڑا نظام ضرورت رہے گی ان کے مکانوں کی، جو بہ گئے، جو ختم ہو گئے، ان کے مکانوں کی. یہ ایک لمبا چوڑا مسئلہ ہے، اور اس کے لیے کافی تعاون کی بھی ضرورت ہوتی ہے. میں نے خود اس سلسلے میں ارادہ کیا، اور میں خود سفر کر کے کل رات کو جا رہا ہوں تاکہ وہاں کے حالات کا جائزہ لیں ہم. اخوت اسلامیہ یہ ہے کہ ہم ٹوٹے ہوئے دلوں کے پاس جائیں. وہاں میرے بہت سارے شاگرد ہیں جو مجھ سے پڑھے ہوئے ہیں، میں ان سے مسلسل ربط میں ہوں. اور ایک اور بھی وفد آ رہا ہے، وہ بھی وہاں کل پہنچ رہا ہے. میں بھی انشاءاللہ کل رات پرسوں صبح تک میں وہاں پہنچوں گا. اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ان اللہ تبارک و تعالی عند منکسرۃ القلوب، یا دوسری روایت میں انا عند منکسرۃ القلوب، میں ٹوٹے ہوئے دلوں کے پاس رہتا ہوں. اللہ کہتا ہے میں ٹوٹے ہوئے دلوں کے پاس رہتا ہوں. آج اس وقت ان کے دل ٹوٹ چکے ہیں. ایسے وقت میں تسلی تشفی کی ضرورت ہے، ان کے حالات کی ضرورت ہے. اس لیے ہم پہلے وہاں جا کر جائزہ لیں گے، اور اس سلسلے میں میں خود اس میں آگے بڑھ کر کے کام کروں گا. تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ بھی اپنی زکوٰۃ، صدقات، عطیات، خیرات للہ، بلکہ انٹرسٹ ہو اس لیے کہ وہاں نان مسلم بھی ہے جن کے بھی تعاون کی ضرورت رہے گی. اور اخوت انسانیت یہ ہے کہ ہم ہر ایک کی مدد کریں، مسلم غیر مسلم سبھی، دکھ میں سب برابر ہیں، تو ان کی بھی ضرورت رہے گی. اس لیے اس طرح کی رقومات بھی آپ یہاں جمع کروا سکتے ہیں. میں نے اسماعیل بھائی ہے اور بھی جو آپ کے وہاں ذمہ دار ہیں، آپ ان لوگوں کو جمع کرائیں، اور اس سلسلے میں ان لوگوں کا اور بھی جو 2-3 احباب ہو ذمہ دار وہ بن جائیں، اور بھرپور ان لوگوں کا ہم تعاون کریں. حق تعالی شان ہو، ان کی بھی حفاظت فرمائے، آئندہ اللہ ہماری بھی حفاظت فرمائے. اور اگر اس سلسلے میں زیادہ ربط کرنا ہو تو جو @تبلیغ.com جو ہمارے مولانا جنید سلمہ چلاتے ہیں، انشاءاللہ اس سے سارے حالات بھی آپ کو ملیں گے. اگر کسی کو ربط کرنا ہو تو @تبلیغ.com سے بھی آپ ربط کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی مدد فرمائے، اور ہمیں اپنا مال اللہ کے بندوں کے خاطر خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں بھی آخرت کی فکر نصیب فرمائے. جو حدیث شریف پڑھی گئی، جو احادیث پڑھی گئی، اس کے مطابق ہمیں اپنی زندگیاں بنانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمارے مرحومین کی بال بال مغفرت فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا شفیعنا وسندنا مولانا محمد وبارک وسلم.
الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ گناہوں کو معاف فرما، قصوروں سے درگزر فرما۔ اللہ جو مرحوم ہو چکے ہیں ان کی قبروں کو نور سے منور فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بیمار ہیں شفائے دائمہ عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو بھی مہلک بیماریوں سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ الہ العالمین اے اللہ جو پریشان اور جو بیچارے سیلاب زدہ ہیں اللہ ان کی بھی تو مدد فرما، دستگیری فرما۔ اے اللہ جو بیچارے مکانوں سے لٹ چکے ہیں ان کے مکان کا نظام فرما، جو کھانے پینے سے لٹ چکے ہیں اللہ تو ان کا بھی انتظام فرما۔ کرنے والی ذات تیری ہی ہے، کرنے والی ذات تیری ہی ہے۔ اے اللہ اگر تو ہم کو استعمال کر لے تیرا فضل ہوگا، تیرا کرم ہوگا۔ الہ العالمین ہم تمام کو مرنے سے پہلے اپنی زندگیاں ٹھیک کرنے کی، پاکیزہ زندگی بنانے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ اللہ کہیں ایسا نہ ہو قیامت میں کتا ہمیں تانا دے رہا ہو اور گدھا ہمیں تانا دے رہا ہو اللہ، اور ہماری آنکھوں سے خون کے آنسو جاری ہو۔ اللہ اس دن کے آنے سے پہلے پہلے ہمیں تیری مرضیات پر اور تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضیات اور شریعت پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ اس مجمع کی جائز تمناؤں کو پوری فرما، سب کی حاجتوں کو پورا فرما، سب کے کاروبار میں برکت عطا فرما۔ اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے